پلیز دانیال افندی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو اور یہاں سے جانے دو۔ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے میرا جس کی اتنی بڑی سزا دو گے تم مجھے۔ میں نے تمہیں ایک تھپڑ مارا، تم بدلے میں 10 تھپڑ مار لو، لیکن میرے ساتھ کچھ غلط نہ کرو، مجھے جانے دو۔ برستی آنکھوں کے ساتھ ہچکیاں لے کر بولتی وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ چند قدموں کی دوری پر کھڑے دانیال افندی پر اس کی التجاؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف شیطانیت کی چمک تھی۔ لبوں پر مکروہ مسکراہٹ لیے وہ قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ روحا خوف سے لرزتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے ہونے لگی، مگر پیچھے بھی دیوار تھی۔ 3 قدموں کے بعد ہی وہ دیوار سے جا لگی۔ اسی اثنا میں دانیال آفندی اس کے قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسوں کی تپش روحا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ہوس بھری نگاہیں روحا کے سراپے کا بھرپور ایکس رے کر رہی تھی۔ روحا کا دل بند ہونے لگا، اسے اپنی بربادی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ دانیال افندی اپنی دسترس میں آئی ہوئی چیز کو بنا چھوئے کبھی واپس نہیں کرتا، اور تم تو وہ چیز ہو جس کو صرف چھونا نہیں بلکہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینا چاہیے۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی دانیال افندی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس نے ایک بار پھر روحا کا جبڑا بے دردی سے دبوچا تھا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے۔ روحا کو اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ اپنے جبڑے کو اس کے پتھر جیسے ہاتھوں کی گرفت سے نکالنے کے لیے تڑپنے لگی تھی، مگر دانیال افندی پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ جب تک اس کی مزاحمت ختم نہ ہوئی اسے اپنی ظالم گرفت سے رہائی نہ بخشی۔ وہ اپنے دکھتے جبڑے پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دانیال افندی نے اس کا رونا اگنور کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ روحا نے بری طرح دل کی مزاحمت کرنی چاہی، مگر اس نے اس کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں اتنی سختی سے جکڑا کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ اس کے اور دانیال افندی کے درمیان ذرا سا بھی فاصلہ نہیں رہا تھا، جسے محسوس کرتے وہ تڑپ گئی تھی۔ دانیال افندی نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا تھا۔ خوف کے مارے روحا کا دل بند ہونے لگا تھا۔ خود کو بربادی کا تصور اس کے ہوش اور حواس چھین گیا تھا، اور وہ ایک لمحے میں بے ہوش ہو کر دانیال افندی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ پھر جب ہوش آیا تو خود کو نازیبا حالت میں دانیال افندی کی گرفت میں پا کر اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بری طرح چیخنے چلانے لگی، مگر دانیال افندی کا بھاری ہاتھ جب منہ پر پڑا تو وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ اب کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ دانیال افندی بڑے اطمینان سے اپنا شیطانی کھیل جاری کر چکا تھا۔ روحا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے باپ عالم محمود کا اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا، جس سے اچھی آمدنی حاصل ہونے کی وجہ سے گھر میں ہر سہولت موجود تھی۔ روحا شہر کی سب سے اچھی یونیورسٹی میں BS فزکس کر رہی تھی۔ کچھ دولت کی فراوانی اور کچھ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ملنے والے بھیجا لاڈ پیار نے اسے خود پسند اور خود سر بنا دیا تھا۔ عالم محمود کا تعلق لاہور شہر سے 30 کلومیٹر دور ایک گاؤں سے تھا۔ 20 سال پہلے جب روحا 4 سال کی تھی تو وہ اس کے بہتر مستقبل کے لیے ماں باپ کی مخالفت کے باوجود شہر شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ باقی بہن بھائی ابھی تک اسی گاؤں میں رہتے تھے۔ شہر آنے کے بعد انہیں خوش قسمتی سے ایک فیکٹری میں اچھی پوسٹ پر نوکری مل گئی تھی۔ فیکٹری میں کچھ سال کام کرنے کے بعد جب اچھی سیونگ ہو گئی تو انہوں نے اپنا الیکٹریکل مصنوعات کا کام شروع کیا، جو ایک دکان سے شروع ہو کر اب ایک چھوٹی سی فیکٹری میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے تب تک تو وہ گاؤں باقاعدگی سے جاتے تھے، پھر ماں باپ کے گزر جانے کے بعد آنا جانا صرف خوشی غمی کے خاص موقعوں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ پہل تو اس کی بیوی شاہدہ کو بھی ساس سسر کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے گاؤں جانا پڑتا تھا، مگر بعد میں جب کبھی جانا پڑتا تو وہ زیادہ تر انکار کر دیتی تھی، کیونکہ شاہدہ کو گاؤں کی زندگی ہمیشہ سے ہی سخت ناپسند رہی تھی۔ ٹی وی ڈراموں میں وہ شہر کی رنگینیوں سے بڑی متاثر رہا کرتی تھی۔ پھر جب اس کی شادی چچا زاد عالم سے ہوئی تو اس نے کچھ عرصے بعد ہی آہستہ آہستہ شہر شفٹ ہونے کے لیے عالم کی برین واشنگ شروع کر دی۔
تمام بہن بھائیوں میں صرف عالم ہی پڑھا لکھا تھا۔ شاہدہ کی طرح اس کا رجحان بھی شہر کی زندگی کی طرف تو تھا، لیکن ماں باپ کا سوچ کر وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ پھر جب شاہدہ نے برین واشنگ شروع کی تو اس کا مائنڈ بھی بدلنے لگا۔ اروہا کی پیدائش کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے شہر آ گیا۔ شہر کی ہوا لگی تو شاہدہ کے دماغ میں غرور بھر گیا۔ اسے اپنے گاؤں والے سسرالی اور مائکے کے رشتہ دار کمتر لگنے لگے۔ وہ ان سے میل جول رکھنا پسند نہیں کرتی تھی، مگر عالم کی وجہ سے مجبور تھی۔ روحا کی وہ بچپن ہی سے برین واشنگ کرتی آ رہی تھی۔ ماں کی طرح روحا بھی اپنے گاؤں کے رشتہ داروں کو حقیر جان کر انہیں منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ شاہدہ تو گاؤں جانا پسند ہی نہیں کرتی تھی، مگر روحا سے بھی عالم نے جب کبھی اپنے ساتھ گاؤں چلنے کا کہا تو وہ نخوت بھرے انداز میں منع کر دیتی۔ عالم نے کی گئی بار اپنی بیوی سے جھگڑا بھی کیا کہ وہ روحا کے دماغ میں اپنے ننیالی اور ددیالی رشتہ داروں کے لیے کم تر حقارت والے احساس پیدا نہ کروائے، مگر شاہدہ نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ روحا کے 3rd سیمسٹر کے فائنل ایگزامز ہوئے تو یونیورسٹی کی طرف سے 3 مہینے کی چھٹیاں ہو گئی۔ نیا سیمسٹر اب چھٹیوں کے بعد ہی سٹارٹ ہونا تھا۔ روحا گھر میں سخت بوریت محسوس کر رہی تھی۔ اچانک گاؤں سے اس کے چچا کاظم اپنی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ لے کر آ گئے۔ شاہدہ نے ہمیشہ کی طرح ناک منہ چڑھایا، مگر روحا نے پہلی بار کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں کیا۔ وہ چچا سے ذرا اچھے انداز میں پیش آئی۔ شاہدہ بھی اس کے اس انداز پر حیران ہو رہی تھی کہ روحا نے اچانک شادی میں شرکت کرنے کا فیصلہ سنا کر اسے ششدر کر دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا روحا؟ تم گاؤں جاؤ گی اجڑ گنوار دیہاتی لوگوں کے 2 ٹکے کی شادی اٹینڈ کرنے؟ اس کے گاؤں جانے کے فیصلے پر شاہدہ سخت مشتعل تھی۔ کیا ہو گیا ہے مما؟ میں گھر میں بور ہو رہی ہوں، ویسے بھی بڑے ہونے کے بعد میں کبھی گاؤں نہیں گئی۔ اب اگر اپنی بوریت دور کرنے کے لیے چلی جاؤں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ آپ تو ایسی ریئیکٹ کر رہی ہیں جیسے میں نے کوئی خطرناک کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ روحا کو ماں کی باتیں اور کہنے کا انداز ذرا ناگوار گزرا۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، جاؤ جا کر کرو ان جاہل لوگوں کے بیچ میں اپنی بوریت دور۔ شاہدہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ روحا نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ گاؤں جانے کا ارادہ تو اس کا پکا تھا۔ اس کی کئی فرینڈز کے رشتہ دار گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ جاتی رہتی تھی اور واپس آ کر جب اپنے گاؤں میں انجوائمنٹ کے قصے سناتی تو روحا کا بھی دل کرنے لگتا تھا کہ وہ بھی گاؤں جائے۔ اب تو موقع بھی اچھا تھا، اس کی یونی سے چھٹیاں تھیں، سو وہ آرام سے جا سکتی تھی۔ عالم کو جب پتا چلا کہ وہ شادی میں شرکت کے لیے گاؤں جانا چاہتی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ کام کی وجہ سے خاصے مصروف تھے اور یہ سوچ کر پریشان تھے کہ کام چھوڑ کر گاؤں کیسے جائیں۔ نہ جاتے تو کاظم بھائی ناراض ہو جاتے، شاہدہ سے تو انہیں کوئی توقع نہیں تھی۔ ایسے میں روحا نے ان کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ شادی سے 1 دن پہلے روحا کو ڈرائیور گاؤں چھوڑ آیا تھا۔ سرسبز فضلوں اور لہلہاتے کھیتوں اور سبزے سے ڈھکا گاؤں روحا کو بہت پسند آیا۔ اس کی تایا زاد پھپھی زاد اور ماموں زاد کزنز اس کی خوبصورتی، تعلیم اور نزاکت سے سخت متاثر ہو رہی تھی۔ سب روحا سے یوں پیش آ رہی تھی گویا وہ کسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہو۔ روحا کو یہ سب دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں مما کے کہنے میں آ کر ہمیشہ یہاں آنے سے منع کرتی رہی۔ یہ لوگ سادہ تو تھے مگر کم از کم جاہل نہیں تھے، بقول مما کے جو ہمیشہ ان کے لیے جاہل کا لفظ یوز کرتی تھی۔ روحا ان سب کے درمیان گھری تفاخر سے گردن اکڑائے ہوئے تھی۔ وہ جس رشتہ دار کے بھی گھر جا رہی تھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے نزدیک شادی کی ویلیو کم اور روحا عالم کی زیادہ ہے۔ یوں خود کو کسی پرنسس کی طرح اہمیت ملنا روحا کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی کزنز بڑے شوق سے اسے کھیتوں کی سیر کرا رہی تھی۔ روحا اپنی قیمتی موبائل سے ویڈیوز اور پکچرز بنا رہی تھی۔ سب لڑکیاں بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اس کے خوبصورت موبائل کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ سب ایسی نعمت سے محروم تھی۔ صرف لڑکوں کے پاس موبائل فونز تھے۔ گاؤں کی خواتین کے لیے یہ چیزیں حرام سمجھی جاتی تھی، اسی لیے وہ سب روحا عالم پر رشک کر رہی تھی۔ روحا کھیتوں میں مختلف پوز سے اپنی تصویریں بنا رہی تھی کہ اس کی نظر کچھ فاصلے پر چلتے ٹیوب ویل پر پڑی۔ وہ اس طرف بڑھنے لگی تو سب لڑکیوں نے اسے روکا اور کہا یہ ٹیوب ویل اس گاؤں کے سردار کا ہے، یہاں پر سردار کے آدمیوں کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں جا سکتے۔ ارے رہنے دو، یہ پانی کیا اس گاؤں کے سردار نے خرید رکھا ہے جو کوئی نہیں جا سکتا؟ میں تو ضرور جاؤں گی، آیا بڑا سردار کہیں کا۔ روحا نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور ٹیوب ویل پر چلی آئی۔ ٹیوب ویل کے صاف اور شفاف ٹھنڈے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھنا
ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ وہ بڑے مزے سے بیٹھی ویڈیو بنا رہی تھی، جبکہ وہ سب ڈرپوک لڑکیاں کچھ فاصلے پر کھڑی تھیں۔ پھر اچانک ایک جیپ ٹیوب ویل کے بالکل قریب آ رہی تھی۔ روحا نے چونک کر دیکھا، بلیو سوٹ میں ملبوس سرخ اور سفید رنگت والا وہ نوجوان یقیناً اس ٹیوب ویل کے مالکوں میں سے ہی تھا۔ جیپ سے اتر کر غرور بھری چال چلتا وہ روحا کے قریب آیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس طرف دیکھنے لگی جہاں کچھ دیر قبل اس کی کزنز کھڑی تھی۔ اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈرپوک کہیں کی، وہ زیر لب بڑبڑائی، کون ہو تم؟ اور یہاں ہماری زمین، ہمارے ٹیوب ویل پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے روحا کے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے کہا، پانی پینے آئی تھی۔ اب گاؤں میں بھی پانی پیسوں سے ملتا ہے کیا؟ روحا نے جواباً طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے الٹا سوال کیا، ہماری زمین پر ہم سے اجازت لیے بنا کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، اور اگر کوئی غلطی سے بھی ایسا کرتا ہے تو سزا پاتا ہے، پر لگتا ہے کہ تم یہاں کی نہیں ہو، کہاں سے آئی ہو؟ اس کی سوالیہ نگاہیں روحا کا سر سے پیر تک ایکس رے کر رہی تھی۔ روحا تپ اٹھی، اے مسٹر، یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ اور میں جہاں سے بھی آئی ہوں آپ کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ رہی بات آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی زمین پر قدم رکھنے کی تو مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ نہ آتی۔ اب میرے راستے سے ہٹو، تنک کر کہتی آخری فرقے میں جھوٹ کی آمیزش کرتے روحا نے اسے اپنے راستے سے ہٹنے کو کہا، مگر مقابل پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ روحا کے اس انداز پر اس کے ماتھے پر گہلے بل پڑے تھے۔ اسے ٹس سے مست نہ ہوتا دیکھ روحا نے اس کی سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر اس شخص نے روحا کی کلائی تھام لی۔ وہ ایک پل کے لیے اس کی جرات پر ساکت ہوئی اور پھر اگلے ہی پل بے پناہ تیش میں آتے دوسرے ہاتھ سے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے دے مارا۔ اس شخص کی گرفت سے روحا کی کلائی نکل چکی تھی۔ روحا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ جب وہ بھاگتے بھاگتے کھیتوں میں پہنچی تو اسے وہ سب وہیں چھپی ہوئی نظر آئی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آئی مجھے اکیلا چھوڑ کر رفو چکر ہوتے ہوئے؟ روحا پھولی سانسوں کے درمیان ان پر چیخی۔ اس کے ماموں کی بیٹی ناجیہ شرمندہ انداز میں کہنے لگی، معاف کر دو روحا، اصل میں ہم خود ڈر گئی تھی سردار دانیال کو دیکھ کر۔ اگر آپ کو آواز دے کر اپنے ساتھ بھاگنے کا کہتی تو وہ سن لیتا اور پھر ہمارے گھروں میں ہماری شکایت پہنچ جاتی، اسی لیے ہم وہاں سے بھاگنا مناسب سمجھا۔ ویل ڈن۔ روحا نے اس کی آخری بات خود ہی مکمل کرتے گھورا تو وہ مزید شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی۔ اسی لیے تو ہم آپ کو روک رہی تھی، ان سرداروں کی زمین پر بغیر اجازت کے کوئی قدم نہیں رکھتا۔ ہم پہلے سے ہی خدشہ تھا کہ ان کا کوئی بندہ دیکھ نہ لے، اور وہی ہوا، بڑے سردار کا بیٹا پہنچ گیا۔ ویسے اس نے آپ سے کیا کہا؟ اس کی تائزہ سمینہ نے وضاحت کرتے ہوئے آخر میں پوچھا۔ کیا کہنا تھا؟ بکواس کر رہا تھا، میں نے بھی پھر رکھ کر تھپڑ دیا، روحا نے غصے سے کہا۔ کیا تھپڑ؟ وہ سب ششدر رہ گئی۔ ہاں تھپڑ۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ گھر کو جانے والے راستے پر چل پڑی، جبکہ پیچھے وہ سب پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ روحا بے خبری میں بہت بڑی غلطی کر چکی تھی۔ وہ سب جانتی تھی سردار اسفند افندی دانیال افندی بہت ہی ظالم تھے، کسی کی معمولی غلطی پر بھی سخت سے سخت سزا دیتے تھے۔ روحا تو بہت بڑی جرات کر بیٹھی تھی، جس کا یقیناً اسے بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا اگر وہ اسے معافی نہ مانگتی تو۔ وہ سب اس کے پیچھے لگ گئی۔ گھر پہنچ کر وہ اس کے سر ہو گئیں۔ سب کے منہ پر ایک ہی بات تھی، سردار دانیال کو تھپڑ مار کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ بہت خطرناک بندہ ہے، اگر روحا نے اس سے معافی نہ مانگی تو وہ بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ روحا پہلے تو ان کی باتوں پر غصہ کرتی رہی، مگر پھر جب اس کی تائی اور ممانی نے ہاتھ جوڑ کر سمجھایا اور خود روحا نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو اسے سمجھ آ گیا کہ لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، اگر اس پر ذرا سی بھی آنچ آ گئی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ سردار دانیال سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دوسرے دن اس نے کاظم چچا کے 11 سالہ بیٹے ٹیپو کو ساتھ لیا اور سرداروں کے ڈیرے پر پہنچ گئی، کیونکہ ٹیپو نے بتایا تھا کہ سردار زیادہ تر یہیں پائے جاتے ہیں۔ ڈیرے پر اس وقت سرداروں کے صرف ملازم تھے، جو ایک خوبصورت شہری لڑکی کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ روحا نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ سب ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ روحا ان کے ارادے بالکل نہ سمجھ سکی۔ ایک آدمی بڑے ادب سے اسے کمرے میں لے آیا اور کہا وہ یہاں بیٹھ کر تھوڑا انتظار کرے، سردار دانیال کچھ دیر میں آ جائے گا۔ روحا کو اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھوڑی گھبراہٹ تو ہو رہی تھی، مگر ٹیپو کی موجودگی سے کچھ حوصلہ بھی تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ لیکن اس 24 سالہ لڑکی کا ذہن یہ نہ سوچ پایا کہ اگر کچھ غلط ہوا بھی تو یہ 11 سال کا بچہ اس کی کیا ہی حفاظت کر لے گا بھلا۔
کچھ دیر بعد ایک آدمی نے ٹیپو کو آواز دے کر باہر بلایا۔ روحا روکنے لگی تو اس نے کہا ٹیپو کے ماموں کو بڑے سردار نے حویلی میں بلایا ہے، وہ کچھ دور اپنی زمینوں پر ہوں گے، ٹیپو بس 2 منٹ میں پیغام دے کر آ جائے گا۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر جب کافی دیر گزر گئی اور ٹیپو واپس نہ آیا تو وہ پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جب دروازہ کھولنا چاہا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور زور زور سے دروازے کو پیٹنے لگی، مگر باہر سے کوئی جواب نہ ملا۔ اب اسے شدت سے اپنے اکیلے آنے والی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک دروازہ پیٹتی رہی، پھر تھک ہار کر فرش پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی اور نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ پھر اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ جیسے تڑپ اٹھی۔ اس سے پہلے وہ دروازے پر پہنچتی کسی نے پانی کا جگ دروازے کے ساتھ اندر رکھ کر پھرتی سے دروازہ بند کر دیا۔ روحا پاگلوں کی طرح پھر سے دروازہ پیٹنے اور شور مچانے لگی۔ باہر ایک مرتبہ پھر خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ رو رو اور چیخ چیخ کر اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ اچانک دروازے کے ساتھ رکھے پانی کے جگ پر نظر پڑی تو اس نے بے صبری سے جگ اٹھایا اور پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کا سر چکرا رہا ہو۔ وہ وہیں فرش پر لیٹ گئی اور اس پر نیند طاری ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ پانی میں شاید نیند کی گولیاں مکس کی گئی تھی۔ دوسری طرف سردار دانیال افندی جب ڈیرے پر پہنچا تو اس کے ملازمین لپک کر اس کے پاس آئے۔ چھوٹے سردار، جس شہر کی لڑکی کا آپ نے بولا تھا ہم اسے اٹھا لائے ہیں، اس کے خاص ملازم بخشو نے خوشامدی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، کہاں رکھا ہے اسے؟ سردار دانیال افندی نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ آپ کے اس خاص کمرے میں چھوٹے سردار، بخشو نے معنی خیز انداز میں کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ واہ بخشو بھیا، وہ معصوم چڑیا تو جال میں خود آ پھنسی اور تم نے بغیر محنت کے انعام وصول کر لیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا گن مین کالو نے طنز کیا تو بخشو نے گھور کر اسے دیکھا۔ اے کالو، سردار کے سامنے منہ بند رکھنا، اسے کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ لڑکی خود معافی مانگنے یہاں آئی تھی۔ ہم نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم اسے اٹھا لائے تھے، اور جس انعام کی تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں نا، فکر نہ کر، تجھے بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ ارے بخشو بھائی، میں کیا پاگل ہوں جو سردار کو بتاؤں گا؟ بے فکر رہو، بس سردار سے ملنے والی خیرات میں حصہ دینا نہ بھولنا، کالو نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ملے گا تجھے تیرا حصہ، اب اپنے کام پر دھیان دے، بخشو نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ کل دوپہر کو سردار دانیال افندی نے یہ کام اس کے ذمے لگایا تھا۔ اس نے اسی وقت ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ وہ لڑکی گاؤں کے ایک مزار کاظم کی بھتیجی تھی جو شہر سے شادی میں شرکت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بخشو پریشان تھا کہ وہ اب شادی والے بھرے پورے گھر سے لڑکی کو کیسے اٹھائے بھلا۔ اگر باہر کہیں مل جاتی تو آرام سے اٹھایا جا سکتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، لیکن گھر کے اندر سے اتنے لوگوں کی موجودگی میں اٹھانا ناممکن تھا۔ وہ اسی بارے میں کوئی حل سوچ رہا تھا کہ اچانک ڈیرے پر ایک لڑکی آ پہنچی۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا سردار دانیال نے اٹھانے کا حکم دیا تھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ شکار تو خود چل کر شکاری کے پاس آیا تھا، بس پھر بہانے سے اس نے لڑکی کو کمرے میں بند کر دیا اور بڑے آرام سے چھوٹے سردار کے سامنے کریڈٹ اپنے سر لے گیا۔ دوسری طرف دانیال افندی جب کمرے میں پہنچا تو اس کی نظر سوئی ہوئی اس لڑکی پر پڑی جس کی وجہ سے 48 گھنٹوں سے اس کا چین اور سکون برباد تھا۔ کل اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ دانیال افندی اسی وقت اسے اٹھوا کر سزا دے دیتا اگر عین وقت پر اس کے باپ کی کال نہ آئی ہوتی۔ انہوں نے اسے ایمرجنسی میں شہر جانے کا بولا تھا، وہاں کسی کیس کے سلسلے میں انتہائی ضروری کاغذات وکیل کے حوالے کرنے تھے جو ملازموں کے ہاتھ بھیجے نہیں جا سکتے تھے۔ کل سے تمام وقت اس کا خون کھولتا رہا۔ وہ بے چینی سے اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھنے کا منتظر تھا۔ اب جب وہ سامنے تھی تو اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ غصے کے مارے اس نے اس لڑکی کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی، دانیال افندی کے کھردرے ہاتھوں کے سخت لمس سے اس کی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے سامنے روتی معافیاں مانگتی رہی، مگر دانیال افندی تو غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کر بھی اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے برباد کر دینا چاہتا تھا۔ جب وہ مکمل بے بس ہو کر اس کی گرفت میں آ چکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی حد پار کرتا، اچانک اسے اپنے سینے میں درد سا محسوس ہونے لگا۔ گھبرا کر اپنا سینہ مسلتے وہ اس لڑکی سے دور ہٹ گیا۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ تھا،
اس نے بخشو کو آواز دی، ڈاکٹر کو بلانے کا کہہ کر لڑکی کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ روحا جب ہوش میں آئی تو اپنی عزت محفوظ دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ سردار دانیال وہاں نہیں تھا۔ اس کے آدمیوں نے روحا کو وہاں سے جانے کا کہا تو وہ خدا کا شکر ادا کرتی فوراً وہاں سے نکل گئی، لیکن اس نے راستے میں سوچ لیا تھا کہ وہ دانیال افندی کی اس حرکت کا کسی کو نہیں بتائے گی، ورنہ اس کی اپنی ہی عزت پر حرف آئے گا۔ جب وہ کاظم چچا کے گھر پہنچی تو اسے دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ اس کے اتنے گھنٹوں کی گمشدگی سے وہ سب پریشان تھے۔ روحا نے سٹوری سنا دی کہ اسے راستے میں ایک عورت مل گئی تھی جو اسے اپنے گھر لے گئی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ سب نے اس کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ روحا دل ہی دل میں اس معجزے پر سخت حیران تھی کہ اس کے اتنا قریب آنے کے بعد بھی اس شیطان نے اسے چھوڑ کیسے دیا بھلا۔ بہرحال اس کی قسمت اچھی تھی جو وہ بچ گئی۔ اب وہ جلد از جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے اپنے جانے کا نام لیا تو سب اس کے سر ہو گئے اور رکنے کی التجا کرنے لگے، کیونکہ ولیمے کی تقریب 2 دن کے بعد تھی۔ ان سب کی محبت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی، روحا کو ان کا دل رکھنا پڑا۔ پھر جیسے ہی ولیمہ ختم ہوا وہ بے صبری سے ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ بابا کو اس نے کل رات کو ہی فون کر دیا تھا کہ وہ کل دوپہر کو ڈرائیور کو لازمی اسے لینے کے لیے بھیج دے، لیکن دوپہر سے شام ہو گئی انتظار کرتے کرتے۔ نہ ڈرائیور آیا اور نہ ہی ماما بابا کو کال لگ رہی تھی۔ وہ سخت پریشان ہو رہی تھی کہ اچانک ایک انجان نمبر سے کال آئی، جسے سن کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو ساکت پڑی رہی۔ سب پوچھ پوچھ کر تھک گئے، مگر کچھ بولنا تو دور، اس کی پلکیں بھی نہ جھپکیں۔ دوسرے دن اس کے چچا اور ماموں شہر گئے اور وہاں عالم اور شاہدہ کی ڈیڈ باڈیز لے کر واپس آئے۔ ڈاکوؤں نے گھر لوٹ کر دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ پڑوسیوں کی اطلاع پر پولیس نے پہنچ کر لاشیں اپنی تحویل میں لے لی تھیں۔ شاہدہ جو زندگی میں تو گاؤں میں قدم رکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر موت کے بعد اسے گاؤں میں ہی دفن ہونا پڑا۔ روحا کی حالت سخت خراب تھی۔ اس کے چچا کاظم اسے شہر کے ہاسپٹل میں لے گئے، مگر اس کا سکتہ نہ ٹوٹا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ صدمہ اس کے دماغ پر لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل سن ہو گیا تھا اور وہ کوئی ری ایکشن شو نہیں کر پا رہا تھا۔ اب یہ سکتہ خود بخود ہی ٹوٹ سکتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے سامنے اس کے ماں باپ کی ناگہانی موت کو بار بار دہرایا جائے۔ عالم اور شاہدہ کی موت کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، پر روحا کا سکتہ نہ ٹوٹا۔ وہ خاموش بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ یہ بات پورے گاؤں کو پتا تھی۔ گاؤں کا سردار اسفند آفندی بھی افسوس کے لیے کاظم کے پاس آیا تھا۔ اس کے اکلوتے بیٹے دانیال کو جب سے انجائنا کا ہلکا سا اٹیک آیا تھا، تب سے اس کے اندر احساس ہمدردی اور خوف خدا پیدا ہو گیا تھا۔ اب اس نے گاؤں کے غریب ذمہ داروں کے دکھ سکھ میں شریک بھی ہونا شروع کر دیا تھا، اور ان کاموں سے بھی توبہ کر لی تھی جن سے کسی غریب کو نقصان پہنچتا اور وہ اسے بد دعا دیتے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بہت حساس ہو گیا تھا۔ اگر دانیال کو کچھ ہو جاتا تو اتنا مال اور دولت جو اس نے جمع کر رکھا تھا وہ اس کے کس کام کا رہتا بھلا۔ وہ دانیال کی شادی کا سوچنے لگا۔ ایک دن اس نے اسی بارے میں دانیال سے بات کی کہ اگر اسے کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دے، نہیں تو پھر وہ خود ہی اس کے لیے لڑکی تلاش کرتے ہیں۔ دانیال کے ذہن میں اس وقت صرف اس لڑکی کا خیال تھا جو اس حادثے کے بعد اس کے ذہن سے جا نہیں رہی تھی۔ کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس نے دولت کے عوض عیاشی کی تھی، کبھی اسے کچھ نہیں ہوا۔ پہلی بار وہ زبردستی کسی معصوم لڑکی کی عزت پامال کرنے والا تھا کہ خدا نے اس کے ہاتھوں اس لڑکی کو پامال نہیں ہونے دیا۔ اس دن اگر عین وقت پر اسے دل کی تکلیف نہ ہوتی تو وہ یقیناً اس کی عزت تار تار کر دیتا۔ جب بروقت ڈاکٹر کے آنے سے اس کی جان بچ گئی تھی تو اسے اپنے تمام غلط کاموں کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ سجدے میں گر کر خدا کے سامنے رویا اور معافیاں مانگتا رہا تھا۔ اس میں آنے والی تبدیلی نے اس کے باپ کو بھی بدل دیا تھا۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کے ماں باپ کو شہر میں ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ چاہنے کے باوجود وہ جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ پھر بخشو کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اس لڑکی کو گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹتا تو اس کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ پھر اچانک اس پر انکشاف ہوا کہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اچانک اس کے دل میں ایک انجان لڑکی کے لیے محبت کے جذبات کیسے پیدا ہو گئے بھلا۔ پھر جب اسفند آفندی نے کہا کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسے منہ سے روحا کا نام نکلا۔ اسفند آفندی سمجھے کہ وہ شاید اس کی کوئی شہر کی فرینڈ ہے، لیکن جب دانیال نے بتایا کہ اس کے غریب مزار کاظم کی بھتیجی ہے تو وہ حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔
دانیال جانتا تھا کہ غریب مزارے کی لڑکی کو بہو بنانے سے وہ ہچکچا رہے ہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا، بابا جان اگر آپ کو کاظم کی بھتیجی پر اعتراض ہے تو پھر بھول جائیں، جب تک میں زندہ ہوں شادی نہیں کروں گا۔ تب اسفند آفندی کو خود پر جبر کرتے ہوئے اس کی بات ماننی پڑی اور ایک اپنے گاؤں کے غریب مزارے کے گھر رشتہ لے کر جانا پڑا۔ سردار اسفند آفندی کا مدعا سن کر کاظم اور اس کا پورا خاندان دنگ رہ گیا۔ گاؤں کا سردار اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک مزارے کی بھتیجی کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ انہیں رشتے کے لیے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن روحا کی حالت نارمل نہیں تھی۔ انہوں نے سردار اسفند کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ دانیال کو جب پتہ چلا تو اس نے صاف کہہ دیا وہ جیسی بھی حالت میں ہے اسے قبول ہے۔ شادی کے بعد وہ خود علاج کے لیے اسے شہر لے جائے گا، تو مجبوراً کاظم کو اس کا حکم ماننا پڑا۔ پھر روحا کی شادی کا سرخ جوڑا پہنا دیا گیا، نکاح نامے پر انگوٹھے لگوائے گئے اور دانیال افندی کی تحویل میں دے دیا گیا۔ روحا کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رخصتی کے وقت سب لوگ اس کے گلے لگ کر روئے، لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں گرا۔ وہ بے حس و حرکت رہی۔ دانیال افندی اسے پا کر خوش تھا۔ وہ اس کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ دانیال اس کا ہاتھ تھامے اس سب کی معافی مانگ رہا تھا، مگر روحا کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا، نہ حیرانی، نہ غصہ، نہ ناگواری، نہ ہی کچھ اور۔ دانیال افندی کا لمس، اس کے اتنے قریب بیٹھنا، اس کا ہاتھ تھامنا، اس کی باتیں، نئی جگہ، نیا ماحول، کسی چیز کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بالکل ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ دانیال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ روحا کے جامد تاثرات اس کو بے چینی میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس نے روحا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ آخرکار تھک ہار کر اس نے خود ہی پکڑ کر اسے سونے کے لیے لٹا دیا اور اس پر کمبل ڈال کر اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ روحا کے تاثرات میں پھر بھی کوئی فرق نہ آیا۔ دانیال افندی ساری رات نہ سو سکا۔ وقفے وقفے سے وہ روحا کی طرف دیکھتا رہا اور ہر بار اس کی ساکت نظریں چھت پر سیدھی ٹکی ہوئی ملتی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ روحا کو گاڑی میں بٹھا کر سیدھا شہر لے آیا۔ یہاں اس کا اپنا بنگلہ تھا۔ اس کا ایک دوست سائیکائٹرسٹ تھا۔ اس کو فون کر کے روحا کی کنڈیشن کے بارے میں سب کچھ وہ پہلے ہی شیئر کر چکا تھا۔ روحا کو سیدھا وہ اس کے پاس لے کر گیا۔ اس نے روحا کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد کچھ دوائیں تجویز کی اور کہا کہ ان کے باقاعدگی سے استعمال کرنے سے اس کا دماغ آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دے گا اور وہ صدمے سے باہر نکل آئے گی۔ دانیال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک روحا ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک وہ شہر میں ہی قیام کرے گا۔ گھر میں ملازمین تھے، مگر روحا کی کیئر کے لیے ایک اسپیشل ملازمہ اس نے رکھ لی تھی جو اس کی غیر موجودگی میں روحا کا خیال رکھتی، ورنہ جب وہ خود گھر پر ہوتا تو روحا کے تمام کام اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتا۔ اسے واش روم لے جانا، کھانا کھلانا، اس کے بال بنانا، وقت پر میڈیسن دینا، اسے سلانا، اس سے باتیں کرنا۔ اگرچہ وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، مگر دانیال کو پھر بھی اچھا لگتا تھا اس سے باتیں کرنا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ ایک دن اس کی غیر موجودگی میں نرس اسے واک کے لیے نیچے لے کر جا رہی تھی کہ سیڑھیوں پر سے وہ پھسل گئی اور روحا کو نہ سنبھال سکی۔ خود کو تو اس نے ریلنگ تھام کر گرنے سے بچا لیا تھا، مگر روحا کو نہ بچا سکی۔ روحا سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی فرش پر آ گری۔ سر فرش سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے سر سے بہتا خون دیکھ کر ملازمین گھبرائے تھے اور فوراً دانیال افندی کو فون کر دیا۔ روحا کے سیڑھیوں سے گرنے کا سن کر وہ پاگلوں کی طرح گھر پہنچا تھا۔ جب تک اسے ہاسپٹل لے جایا گیا اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ روحا کی حالت کافی کرٹیکل تھی، وہ آئی سی یو میں تھی۔ اس کو کچھ ہو جانے کے خیال سے ہی دانیال افندی کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ روحا کو بچانے کے لیے وہ ڈاکٹرز کی بار بار ایسے منتیں کر رہا تھا جیسے ان کی زندگی موت ان کے اختیار میں ہو۔ وہ سب اسے تسلیاں دینے کے ساتھ دعا کا کہہ رہے تھے۔ روحا کو خون کی ضرورت تھی۔ خوش قسمتی سے اس کا خون میچ کر گیا۔ بالآخر 8 گھنٹوں کے جان لیوا انتظار کے بعد اسے زندگی کی نوید ملی۔ روحا کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ وہ سجدے میں گر گیا تھا۔ روحا کو جب ہوش آیا تو سکتہ بھی ٹوٹ چکا۔ خود پر بیتی قیامت اسے یاد آئی تو وہ دھاڑے مار مار کر روتی رہی۔ دانیال افندی دانستہ اس کے سامنے نہیں گیا، کیونکہ اس نے اپنی سائیکائٹرسٹ دوست سے جب روحا کے حوالے سے ہر ایک بات شیئر کی تو اس نے کہا تھا کہ جب وہ سکتے سے نکلے
تختے سے نکلے تو دانیال یکدم اس کے سامنے نہ جائے. پہلے اسے اپنے ماں باپ کی موت پر کھل کر رونے کا ٹائم دیا جائے، کیونکہ وہ اپنی شادی کی حقیقت سے بھی بے خبر تھی. نہ جانے اس حقیقت سے آگاہی پر اس کا کیا ری ایکشن ہوتا. جب وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی تو ڈاکٹرز نے اسے نیند کا انجیکشن دے دیا. پھر جب دوبارہ جاگی تو افسردہ تو تھی لیکن نارمل حالت میں تھی، اور ڈاکٹر اور نرسز سے پوچھ رہی تھی کہ اسے یہاں پر کون لایا، اس کے چچا اور ماموں لوگ کہاں ہیں. اسی وقت دانیال کمرے میں داخل ہوا. روحا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو کر چیخی تھی. دیکھو، ڈرو نہیں روحا. دانیال اس کی طرف بڑھا مگر وہ ڈر کر چیخنے لگی. میرے قریب مت آنا دانیال افندی، میرے قریب مت آنا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی. وہ ٹیبل پر رکھی چیزیں اٹھا کر دانیال افندی کی طرف پھینک رہی تھی، جن سے بچنے کے لیے وہ کبھی ادھر ہو رہا تھا. پھر یکدم اس نے بستر پر سے اتر کر بھاگنا چاہا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ دائیں پیر کی ہڈی فریکچر ہونے کی وجہ سے وہ فی الحال چلنے پھرنے سے قاصر تھی. اگر اسے دانیال بر وقت نہ پکڑ لیتا تو وہ فرش پر جا گرتی. لیکن روحا نے اسے خود کو ہاتھ لگاتا دیکھ بری طرح چیخنے لگی. دانیال جلدی سے اسے بیڈ پر لٹا کر پیچھے ہٹ گیا. اس کا غصہ، اس کا خوف سمجھ رہا تھا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ معاملے کو کس طرح سنبھالے، روحا کو کیسے نارمل کرے. پھر نرسز نے آ کر اسے سنبھالا اور دانیال کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا. ہاسپٹل کے گارڈن میں آ کر وہ بینچ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا. روحا کا ری ایکشن تو اس کی توقع سے بھی زیادہ خراب نکلا تھا. یہ تو اس گزرے واقعے پر اس کا یہ حال تھا. اگر جو اسے پتا چلتا کہ اس کا دانیال آفندی سے نکاح ہو چکا ہے تو نہ جانے کیا کرتی. وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ کس طرح اس کا مائنڈ اپنے حوالے سے چینج کرے. اگر جو اس نے اس کے ساتھ نکاح کو قبول کرنے اور رہنے سے انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گا. روحا عالم کی محبت میں وہ تو اس انتہا پر پہنچ چکا تھا کہ اس کے بغیر رہنا اب اس کے لیے مرنے جیسا تھا. ادھر روحا دانیال افندی کے خوف سے لرز رہی تھی اور نرسز سے بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے چچا اور ماموں لوگوں کو بلا دیں. پہلے تو اسے بہلانے کی بہت کوشش کی گئی. دانیال دوبارہ اس کے سامنے گیا اور اسے کہا کہ وہ اس کا شوہر ہے تو روحا بفر اٹھی اور یہ بات ماننے سے انکاری ہو گئی اور اتنا ہنگامہ کیا کہ بالآخر اسے روحا کے چچا کاظم کو بلوانا پڑا. تمام صورتحال سمجھا کر دانیال نے اسے روحا کے پاس بھیجا. چچا کو سامنے پا کر روحا کے جیسی جان میں جان آئی. وہ روتے ہوئے انہیں ساری بات بتاتی گئی. دانیال افندی کو تھپڑ مارنے سے لے کر دانیال افندی کی اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرنے. جب وہ ساری بات بتا چکی تو شرمندہ سے بیٹھے کاظم نے اس کے سر پر بم پھوڑا کہ وہ لا علمی میں اس کا نکاح دانیال افندی سے ہی کر چکے ہیں اور اب وہ اسی کے ساتھ رہتی ہے. روحا شاکڈ رہ گئی. وہ بے یقینی سے کاظم چاچو کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ جب اس کے سامنے اس کا نکاح نامہ لایا گیا، اس کی شادی کی تصویریں دکھائی گئیں، تب اسے یقین ہوا. وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور ایک ہی بات دہراتی رہی کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا چاچو. اسی شخص کے حوالے کر دیا جو اسے برباد کرنے والا تھا. وہ کسی طرح بھی دانیال افندی کے ساتھ جانے پر راضی نہیں تھی. جب کاظم چاچو نے اس کے سامنے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہا، روحا میری بیٹی، تمہیں میرے مرحوم بھائی بھابھی کا واسطہ ہے، دانیال افندی کے ساتھ چلی جاؤ، میں ان لوگوں کا قرضدار ہوں. اگر تم اس کے ساتھ رہنے سے انکار کرو گی تو یہ لوگ میرا اور میرے گھر والوں کا جینا حرام کر دیں گے. اگر چچا ہونے کی حیثیت سے دل میں میری ذرا سی بھی عزت ہے تو میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھ لو بیٹا. اس کے بعد روحا کے پاس کچھ بھی نہ رہا کہنے کے لیے. اس نے سر جھکا دیا. دانیال افندی چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے آیا. روحا نے منہ پھیر لیا. وہ مجبور ہو گئی تھی، مگر دل کا کیا کرتی جو اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا. پہلی بار پھر پاس آیا. اس نے روحا کا ہاتھ تھاما. روحا نے کڑے ضبط سے اس کا لمس برداشت کیا. وہ چاہ کر بھی اس کا ہاتھ جھٹک نہ سکی. روحا چلنے کے قابل نہیں تھی. دانیال افندی نے اسے بازو میں اٹھا لیا. روحا کو اپنی بے بسی پر شدید رونا آیا. اس نے شدت ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں. دانیال نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آیا. گھر کے اندر لے جاتے ہوئے بھی اس نے ایک مرتبہ پھر روحا کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا. اسے بیڈ روم میں لا کر نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا. روحا نے آنکھیں نہیں کھولی. اگر کھول لیتی تو اس پل دانیال افندی کی آنکھوں سے پھوٹتی محبت کی کرنیں دیکھ کر چونک ضرور جاتی.
دانیال نے اس پر کمبل اڑایا اور لائٹ آف کرتا باہر نکل گیا۔ کمرے میں اندھیرا محسوس کر کے روحا نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اف، کاش میں گاؤں نہ گئی ہوتی، کم از کم آخری بار ماما بابا کے ساتھ تو ہوتی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح بیٹھی روتی رہی۔ پھر اچانک دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ اندھیرے میں اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بیڈ پر بیٹھی سر گھٹنوں پر رکھے وہ سسک رہی تھی۔ روحا، کیا ہوا؟ وہ بے قراری سے اس کی طرف بڑھا۔ روحا نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس کا ہلتا وجود ساکت ہو گیا اور سسکیوں میں بھی کمی آنے لگی۔ دانیال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بولو نا روحا۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی، جس کو سمجھنے سے فی الحال نفرت اور غصے میں ڈوبی روحا سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے دانیال افندی کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ خبردار، جو مجھے دوبارہ اپنے گندے ہاتھ لگائے تو۔ چاچو کی وجہ سے مجبوری میں تمہارے ساتھ آئی ہوں۔ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ ویسے بھی میرے ماما پاپا تو مر چکے ہیں، سو اب مجھے بھی زندہ رہنے کی میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ بول نہیں پھنکار رہی تھی۔ دانیال افندی ششتر تھا، اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر جب بولا تو اس کا لہجہ دکھی تھا۔ میں مانتا ہوں روحا، میں اچھا انسان نہیں تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ برا کرنا چاہا، مگر اللہ نے مجھے برا کرنے کی توفیق نہیں دی، تو میں محفوظ رکھا۔ اس وقت میں صرف غصے میں تھا، اور غصے میں انسان حرام حلال کی تمیز بھول جاتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی خدا کا بار بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ تم یقین کرو روحا، اس کے بعد میں بالکل بدل گیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، مگر روحا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تو تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے وہ بھیانک حادثہ یاد آنے لگتا ہے، روحا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ دانیال افندی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کمرے سے چلا جاتا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا۔ روحا دن میں کتنی بار اسے یہ بات کہتی کہ وہ اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی، لہٰذا وہ کمرے سے چلا جائے۔ دانیال افندی اس کی تمام کڑوی کسیلی نفرت انگیز باتیں ماتھے پر شکن لائے بغیر سنتا اور برداشت کرتا رہتا۔ روحا کا ہر کام وہ اپنے ہاتھ سے کرتا۔ روحا لاکھ بار منع کرتی، پھر بھی وہ کھانا اسے خود کھلاتا۔ وہ کھانے سے انکار کر دیتی تو اس وقت تک کھانا لے کر بیٹھا رہتا جب تک وہ زچ ہو کر کھانے کے لیے رضامند نہ ہو جاتی۔ اسے واش روم بھی وہ خود لے کر جاتا۔ دانیال افندی کی کیئر اور محبت کے باوجود روحا کے رویے میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن وہ واش روم جانا چاہ رہی تھی۔ دانیال نے اسے سہارا دینا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ چھٹک کر خود ہی لنگڑاتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی۔ لیکن 2 منٹ بعد ہی واش روم کے اندر سے دھڑام کی آواز کے ساتھ ہی روحا کی چیخ سنائی دی۔ دانیال بھاگ کر اس تک پہنچا۔ پاؤں کو پکڑے وہ بری طرح کرا رہی تھی۔ دانیال نے فوراً اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ بہت ضدی ہو تم، کہا تھا نا میں لے جاتا ہوں۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ مجھے بہت درد ہو رہی ہے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ دانیال پریشان سا اس کے پیر کا معائنہ کرنے لگا، جہاں زخم سے خون رس رہا تھا۔ وہ اس کی پٹی چینج کرنا چاہتا تھا، مگر روحا درد کی وجہ سے اپنے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اس کے زخم کی ڈریسنگ کی، اور پھر دھیرے دھیرے روحا کے رویے میں کچھ تبدیلیاں آنے لگیں۔ اب وہ شور شرابہ یا ضد کر کے اسے تنگ نہیں کرتی تھی، نہ سہارا دینے پر اس کا ہاتھ جھٹکتی، چپ چاپ وقت پر میڈیسنز اور کھانا کھا لیتی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کا پاؤں مکمل طور پر ٹھیک ہوا تو دانیال نے شکر پڑھا۔ بابا سائیں اسے بہت دنوں سے حویلی بلا رہے تھے۔ اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی، لیکن وہ روحا کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ اب جب وہ ٹھیک ہو گئی تو دانیال نے اسے ساتھ چلنے کو کہا، مگر روحا نے انکار کر دیا، تو مجبوراً وہ خود ہی روانہ ہو گیا۔ لیکن پیچھے ملازمین کو وہ روحا کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گیا تھا۔ اسے گاؤں آئے 4 دن ہو چکے تھے۔ اسی دوران ملازموں سے فون پر روحا کی خیر خبر لے رہا تھا، لیکن خود اس نے روحا کو ایک بار بھی کال نہیں کی۔ وہ چاہتا تھا روحا اس کی کمی محسوس کرے اور اسے خود کال کر کے آنے کا کہے۔ گاؤں میں اس کا 5واں دن تھا جب ایک رات 3 بجے اسے کال موصول ہوئی۔ کوٹھی میں ڈاکوؤں نے گھسنے کی کوشش کی تھی، جسے گارڈز نے بروقت فائرنگ کر کے ناکام بنا دیا۔ دانیال اسی وقت اندھا دھند گاڑی دوڑاتا گاؤں سے نکلا۔ اسے روحا کی فکر تھی، نہ جانے اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ 2 گھنٹے کا سفر اس نے طوفانی رفتار سے ڈرائیونگ کر کے 1 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا
تو پولیس دروازے پر کھڑی گارڈ سے بیان لے رہی تھی۔ انسپیکٹر دانیال کا جاننے والا تھا۔ دانیال نے ملازمین سے پوچھ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور نامعلوم افراد کے خلاف رپورٹ درج کرنے کو کہا۔ پولیس کو رخصت کرنے کے بعد جب وہ اپنے بیڈ روم میں پہنچا تو دروازہ لاک ملا۔ روحا، دروازہ کھولو، میں ہوں دانیال، اس نے آواز دی تو 1 سیکنڈ میں دروازہ کھل گیا اور دوسرے ہی سیکنڈ روتی سسکتی روحا اس سے لپٹ گئی۔ مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے تھے، ذرا خیال نہیں آیا میرا۔ آج اگر وہ ڈاکو مجھے مار دیتے جس طرح میرے ماما بابا کو مارا تو تمہیں ذرا افسوس نہ ہوتا کیا؟ بہت ہی کوئی بے حس اور لاپرواہ انسان ہو۔ آئی ہیٹ یو، وہ زاروں قطار روتے اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے بول رہی تھی۔ دانیال بھونج کا رہ گیا، پھر گہرا سانس لے کر اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھا۔ ریلیکس ریلیکس یار، میں آ گیا ہوں، چپ بس۔ وہ پیار سے اس کا سر تھپکنے لگا۔ روحا روتی رہی۔ بہت ہی کوئی خود غرض انسان ہو، جھوٹ بولتے رہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ محبت کرنے والے ایسے نہیں کرتے جیسے تم نے کیا۔ اچھا ہوتا وہ ڈاکو مجھے مار دیتے تو کم از کم تم سے جان تو چھوٹ جاتی۔ وہ اس سے سخت بدظن ہو رہی تھی۔ دانیال اس کی آخری بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ ایسے مت کہو یار، تم میں میری جان بستی ہے۔ وہ تو امی جان کی طبیعت خراب تھی اسی لیے جانا پڑا، اور تمہیں تو ساتھ چلنے کے لیے کہتا رہا، تم نے خود ہی انکار کر دیا تھا۔ اب بھلا بتاؤ نا، میں تمہارے ساتھ زبردستی تھوڑی نہ کر سکتا تھا۔ بات کے اختتام پر دانیال نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ روحا غصے سے اس کا حصار توڑ کر نکلی۔ اب بھی کیوں آئے؟ واپس چلے جاؤ نا، میں اکیلی رہ سکتی ہوں۔ وہ خفگی سے کہتی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور منہ تک کمبل تان لیا۔ دانیال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور اس کے برابر میں جا کر لیٹ گیا۔ مجھے بھی تھوڑا سا کمبل دو نا یار، سردی ہے۔ اس نے کمبل کا ایک کونا کھینچا۔ میرے کمبل کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے بیڈ سے بھی اٹھ جاؤ۔ کمبل کے اندر سے اس کی بھڑکتی ہوئی آواز آئی۔ بیڈ پر نہ سوؤں تو کہاں سوؤں یار؟ صوفے پر۔ میں پورا ہی نہیں آؤں گا، اور فرش پر سونے سے میری کمر درد ہوتی ہے۔ وہ مصنوعی بے چارگی سے بولا، تو میں کیا کروں؟ جہاں بھی سو مگر میرے بیڈ سے اٹھو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے گھورنے لگی۔ اوکے فائن، آج رات سونے دو، کل سے میں اپنا انتظام کر لوں گا، پرومس۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر صلح جو انداز میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہی اٹھ جاتی ہوں۔ وہ غصے سے اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھ کر اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ روحا نے تپ کر دیکھا۔ تم اگر ایسے بے آرام سو گی تو مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے یار؟ تم پلیز بیڈ پر چل کر سو، میں وہاں نہیں سوتا، میں ادھر صوفے پر بیٹھا رہوں گا ساری رات۔ روحا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اب اور کیا کر سکتا ہوں؟ میری ظالم بیوی بیڈ پر سونے نہیں دیتی اور بیڈ کے علاوہ اور کہیں نیند نہیں آتی۔ وہ چہرے پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے بولا۔ زیادہ منہ بنانے کی ضرورت نہیں، سو سکتے ہو وہاں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ کیا سو سکتا ہوں میں بیڈ پر؟ دانیال خوشی سے کہتا ایک ہی جس میں بیڈ پر پہنچا۔ اس کے بچوں والے انداز پر روحا کے ہونٹوں پر پہلی بار بے ساختہ مسکراہٹ آئی، جسے دیکھ کر دانیال کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ ایک سائڈ پر لیٹ گئی اور آدھا کمبل اپنے اوپر لیا، جس کا مطلب تھا وہ کمبل شیئر کرنے پر راضی ہے۔ دانیال مسکراہٹ دباتے کمبل میں آہستگی سے گھسا۔ روحا کی اس کی طرف پشت تھی جبکہ وہ منہ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ دانیال کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرے۔ وہ کچھ پل سوچتا رہا کہ آیا اسے مخاطب کرے یا نہیں۔ روحا، اس نے جذبات سے بوجھل لہجے میں آہستہ سے پکارا۔ روحا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے دوبارہ آواز دی۔ اب بھی خاموشی رہی تو اس نے ڈرتے ڈرتے روحا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ روحا کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس نے گھبرا کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا روحا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ تب اس کے سینے سے لگ کر سے سکنے لگی۔ مجھے آئندہ کبھی اکیلے چھوڑ کر کہیں مت جانا پلیز، مجھے بہت ڈر لگتا ہے تنہائی سے۔ دانیال افندی کے جذبات اور وجود میں ہلچل سی مچ گئی۔ بے ساختگی میں اس نے خود میں اسے بھینچ لیا۔ کبھی اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آئی ایم سوری۔ وہ اسے چومنے لگا۔ آہستہ آہستہ روحا پرسکون ہوتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ دانیال نے بھی خوشی سے سرشار ہوتے آنکھیں موند لیں۔